پہلگام حملے کے خفیہ دستاویزات منظر عام پر آ گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا کردار بے نقاب۔ خفیہ دستاویز سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام کے ذریعے لیک دستاویز میں پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا ثبوت۔ دستاویز کے مطابق پاکستان مخالف بیانیے کو میڈیا پر 36 گھنٹے بعد بنانا ہے۔ میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ بھارتی حکومت کی دستاویز کے سوشل میڈیا پر لیک ہونے کی تحقیقات جاری۔ مودی حکومت جنگی جنون میں آپے سے باہر پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف آپریشن بدلہ شروع ہونے کا دعویٰ۔ افواج کو کسی بھی وقت کسی بھی ہدف کا نشانہ بنانے کی مکمل آزادی۔ بھارتی حکومت میڈیا عسکری اداروں کی جارحانہ بیانات اور اقدامات میں تیزی۔ ٹائمز ناؤ کے مطابق بھارت کی جانب سے دوبارہ سرجیکل اسٹرائیک یا بالاکوٹ جیسے حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ دشمن کو دندان شکن جواب دینے کے لیے مسلح افواج ہر دم تیار۔ بھارت کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کی مشقیں زور و شور سے جاری۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مشقوں میں افسران اور جوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیشہ ورانہ مہارتوں کا بھی مظاہرہ۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کے کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد پار کی تو یہ اس کی تاریخی بھول ہوگی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے خبردار کر دیا۔ کہا بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، جس طرح کی جارحیت ہوگی اسی طرح کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ بھارتی حکومت اپنے ہی شہریوں کے خون پر سیاست کر رہی ہے۔ دوست ممالک سمیت پوری دنیا جان چکی ہے امن کا دشمن اور دہشت گردوں کا سرپرست بھارت ہے۔ پاکستان کی ٹرمپ انتظامیہ سے مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کی توقع ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگوں کے خاتمے اور پائیدار امن قائم کرنے کا مقصد خوش آئند ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعد شیخ کا امریکی جریدے کو انٹرویو۔ کہا بھارت کا بغیر ثبوت پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا بدنیتی پر مبنی ہے۔ پاکستان لڑنا نہیں چاہتا، وقار کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد مزدوروں کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف کرنا ہے۔ پاکستان میں قومی سطح پر یوم مزدور منانے کا آغاز 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہوا۔ محنت کشوں کے عالمی دن پر اسلام آباد میں کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس میں قانونی ماہرین، ججز اور ILO کے نمائندے شریک ہوں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم مزدور پر محنت کشوں کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا مزدور اور محنت کش طبقہ ہماری معیشت، قومی ترقی کا محرک ہے۔ مزدور ہمارے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، صنعت و زراعت معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پورے پاکستان اپنے محنت کشوں کے لیے روزگار کے حصول کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ مزدوروں کے بنیادی حقوق کا تحفظ پاکستان کے آئین میں درج ہے۔ محنت کش طبقے کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے۔ آئین میں محنت کش طبقے کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا یوم مزدور کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کہا مزدور اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ انصاف کا سب سے بڑا اور آخری ادارہ ہے۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں، انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ آئین باور کراتا ہے کہ تمام انسان ان کے حقوق برابر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہر مزدور ورکر کانکن محنت کش کی عظمت کو سلام۔ عالمی یوم مزدور پر مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا محنت کش اللہ کا دوست ہے، ہم اللہ کے دوست کے قدر اور احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیبر ڈے کے حوالے سے محنت کشوں کے لیے تقریباً 84 ارب روپے کے مجموعی پیکج کا اعلان۔ راشن کارڈ کے ذریعے کانکن اور ورکر 3000 روپے ماہانہ سبسڈی حاصل کر سکیں گے۔ مزدور ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی محنت کشوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا یوم مزدور کے موقع پر پیغام۔ کہا پاکستان پیپلز پارٹی روز اول سے محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ حکومت سندھ نے مزدوروں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 37,000 روپے مقرر کی۔
گھریلو ملازمین سمیت تمام مزدوروں کی رجسٹریشن مہم کا آغاز کیا۔ حکومت سندھ محنت کشوں کو باوقار طرز زندگی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سندھ میں ای وی ٹیکسی سروس کا آغاز۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ابتدائی طور پر 100 ای وی ٹیکسیاں سڑک پر لائی جائیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ شہر کو ماحول دوست جدید ٹیکسی سروس فراہم کرنے کی منصوبہ بندی۔ خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس بھی متعارف۔ ڈرائیور اور مسافر صرف خواتین ہوں گی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، ماحول دوست ای وی ٹیکسی سے ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ای وی ٹیکسی سروس ڈرائیورز کو روزگار کی فراہمی میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کراچی کی بڑی کارروائی۔ اسمگلنگ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کارروائیاں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے پارکنگ ایریا میں کی گئیں۔ لاکھوں روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی، نان کسٹم لیپ ٹاپس، موبائل فونز، شراب کی بوتلیں اور بڑی تعداد میں اسٹیرائڈز برآمد کر لی گئیں۔ اقلیتوں کے خلاف بھارت کی انتہا پسندی عروج پر۔ نہتی مسلم خاتون پر ہندوؤں کا اجتماعی ظلم۔ انتہا پسند ہندوؤں نے خاتون پر کتا چھوڑ دیا۔ واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کی لہر۔ مذہبی اسکالرز نے واقعے کو انتہا پسند ہندو ذہنیت کی علامت قرار دے دیا۔ کہا، خاتون پر کتا چھوڑنا انسانیت کے منہ پر تماچا ہے۔ اسکالرز کا بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ وحشیانہ واقعے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بھارت اونچے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا۔ پاکستانی نیوز چینلز کے بعد پاکستانی فنکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ بھارت میں اداکارہ ماہرہ خان، ہانیہ عامر، صنم سعید، سجال علی، عمران عباس اور گلوکار علی ظفر کے اکاؤنٹس بلاک۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد بھارت میں معروف پاکستانی اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کیے گئے۔ اور بھارت جنگی جنون کے بیانیے میں ہوش کھو بیٹھا۔ بھارتی فوج نے گاڑی 6 سکھوں پر چڑھا دی۔ ہلاک ہونے والوں میں عورتیں، بچے بھی شامل۔ بھارتی فوج کے قافلے کا ڈرائیور نشے میں تھا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے، بھارتی فوج کے جنگی جنون میں معصوم شہری کو بے دردی سے ہلاک کیا۔ واقعہ ایک فالس فلیگ حملے کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے بڑھتے ہوئے تناؤ میں ایسے واقعات دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔